بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے الجہاد فی الاسلام جو علامہ مودودی کی مشہور کتاب ہے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ آئیے آج علامہ مودودی کی مشہور کتاب الجہاد فی الاسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اعتراض اس بات پر کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ چنانچہ جہاد پر اعتراضات ہمیشہ مستشرقین نے کیا ہے، اور آج کل ہندوستان کے اندر بھی ہندوستان کے حالات میں جہاد پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو جہاد پر جو سب سے مستند اور سب سے زبردست کتاب اس پوری 2-3 صدیوں کے اندر لکھی گئی ہے وہ الجہاد فی الاسلام ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں بہت سارے مستشرقین نے اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے، جس میں ایک مشہور نام سر ولیم میور کا بھی آتا ہے۔ سر ولیم میور یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دا لائف آف محمد۔ اس کے اندر انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جہاد پر بھی بہت سارے اعتراضات کیے، اور جانتے ہیں کہ سر ولیم میئر کے کتاب کے اعتراض کو جواب دینے کے لیے جو شخصیت سامنے آئی وہ کون تھی؟ وہ کوئی عالم دین نہیں تھا، بلکہ وہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1869 عیسوی میں انگلستان کا سفر کیا، اور وہیں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ایسیز ان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب کو لندن سے انہوں نے شائع کیا۔ مگر سر سید احمد خان نے جو جواب دیا تھا اپنی کتاب میں وہ بہت ہی مدافعانہ جواب تھا۔ اس کے بعد مولوی چراغ علی آئے، جنہوں نے تحقیق الجہاد کے نام سے ایک کتاب انگلش میں لکھی اور 1885 عیسوی میں اس کو شائع کیا، اور اس کتاب میں تفصیلی جواب سر ولیم میئر کا دیا گیا۔ مگر جہاد پر یہ اعتراض رکا نہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر لگاتار جاری رہا۔ چنانچہ شدھی کرن کی ایک تحریک اٹھی جس کے بانی سوامی شردھانند تھے۔ سوامی شردھانند نے 1926 کے اندر ایک جلسے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کیں، چنانچہ بہت ہی زبردست ہنگامہ ہو گیا، اور اس کے ریئیکشن میں عبدالرشید نامی ایک شخص نے سوامی شردھانند کی ہتیا کر دی، ان کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں ایک اور زبردست ہنگامہ شروع ہو گیا، ہر طرف جلسے جلوس ہوئے سوامی شردھانند کے سپورٹ میں، اور یہاں تک کہ گاندھی جی جیسے صاحب الرائے آدمی نے بھی اسلام کے متعلق جو بیان دیا، اور سوامی شردھانند کے تعزیتی جلسے میں جو انہوں نے کہا، وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گاندھی جی اپنے خیالات میں بالکل بھٹک چکے ہیں اور اسلام کو انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ جو انہوں نے کہا عبدالرشید اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے نفرت پھیلا کر اس کو قتل پر اکسایا۔ اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے۔ یہ تھے گاندھی جی کے الفاظ اور احساسات۔ اسی دور میں مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد کے اندر ایک تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عالم دین ایسا آتا جو جہاد کے متعلق جو اس وقت ہنگامہ سرگرم ہے، اور اس دور میں جو جہاد کے متعلق اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کا مسکت اور تشفی بخش جواب دیتا۔ علامہ مودودی اس جلسے میں شریک تھے۔ انہوں نے جب یہ بات محمد علی جوہر کی سنی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں ہی جہاد پر ایسی کتاب لکھوں جو سارے اعتراضات کے جوابات سے پر ہو۔ علامہ مودودی نے کتاب لکھی، اور یہ کتاب دارالمصنفین سے علامہ سید سلیمان ندوی نے پہلی مرتبہ شائع کی، اور اس کتاب کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں سال گزشتہ کی طرح اس مہینے بھی جو نئی کتابیں چھپ کر تیار ہو رہی ہیں، ان میں تیسری کتاب کا نام الجہاد فی الاسلام ہے۔ اس کے مؤلف ابو الاعلیٰ صاحب مودودی ہیں۔ تقریباً 500 صفحات میں یہ کتاب تمام ہوئی ہے۔ اس میں اسلامی جہاد کے اصول و مسائل، معترضین کے جوابات، مخالفین کے شکوک و شبہات کی تردید، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور بدھوں کے اصول سے ان کا مقابلہ، اور یورپ کے موجودہ قوانین جنگ پر تبصرہ اور جہاد کے اسلامی قوانین سے ان کا موازنہ ہے۔
عربی اور انگریزی کی بہترین مستند کتابوں کے حوالوں سے کتاب لکھی گئی ہے۔ خیال ہے کہ اس ضروری مسئلے پر اس سے زیادہ مدلل، مبرہن اور مبسوط کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ آپ نے سنا کہ علامہ سلیمان ندوی لکھ رہے ہیں کہ اس کتاب سے بہترین کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ علامہ اقبال اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے معذرت خواہانہ لہجہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جنگ و جہاد کے متعلق اسلام کے جو نظریات ہیں انہیں کسی تعویل یا تعبیر کے بغیر بڑے کر و فر سے پیش کیا ہے۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجہاد فی الاسلام واقعی مطالعہ کے قابل کتاب ہے۔ اس کو ہر ایک عالم کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کے مضامین جو ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ باب اول میں اسلامی جہاد کی حقیقت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ باب دوم میں مدافعانہ جنگ کی تفصیلات لکھی ہیں۔ باب سوم میں مصلحانہ جنگ کے بارے میں لکھا ہے، اور باب چہارم میں اشاعت اسلام اور تلوار کے متعلق لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دعوت و تبلیغ کا اصل الاصول کیا ہے، ہدایت و ضلالت کا راز کیا ہے، اشاعت اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔ پنجم میں اسلامی قوانین صلح و جنگ پر بحث کی ہے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریق جنگ کیا تھا، اس وقت جنگ میں کیا کیا لوگ کیا کرتے تھے، کیا کیا قومیں اس وقت جنگ کے اندر ظلم و زیادتی کرتی تھی، ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد باب ششم میں جنگ دوسرے مذاہب کے عنوان سے انہوں نے ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، اور اس کے اندر ہندو مذہب، یہودی مذہب، بودھ مذہب اور مسیحیت کے مذاہب کا یہ جائزہ لیا ہے کہ ان مذاہب کے، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے اندر جنگ اس کے بانیوں نے کس طریقے سے کی ہے اور کیا اس کا طریقہ کار پیش کیا ہے، اور وہ جنگ کی کس طرح تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اس کا اسلام سے انہوں نے موازنہ کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے اندر جو قوانین بنے ہیں جنگ کے اور صلح کے، اس کا جائزہ انہوں نے لیا ہے۔ جو بھی نئے دور کے جنگی قوانین ہیں وہ سب کے سب اسلام کے قوانین کے خوشہ چی ہیں۔ کتاب اس قابل ہے کہ آپ اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ کسی بھی مسلک کے آپ ہوں، چاہے آپ اہل حدیث ہوں، چاہے آپ شیعہ ہوں، چاہے آپ سنی ہوں یا دیوبندی ہوں، کسی بھی مسلک یا فرقے سے آپ کا تعلق ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیے۔ اگر آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں یا آپ ہندوستان کے اندر جہاد کے متعلق لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے اور طلباء عزیز سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس کتاب کا ضرور سے ضرور مطالعہ کریں، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو آپ لوگوں کے لیے بھی مفید بنائے۔ بہت بہت شکریہ۔